ظاہر کے دھوکے میں اگر آپ آ گئے تو آپ پریشانی آپ کا مقدر ہے، جو کچھ بھی ہو آپ خوش نہیں رہیں گے، پریشان۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ حقیقت کو پر یقین کریں، حقیقت پر یقین کریں، اور پھر اس لحاظ سے اپنے معمولات کو ترتیب دیں، اس کے لیے اس کے حساب سے اپنے معمولات کو ترتیب دیں تو پھر بات بن جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا جنت میں جانے کے لیے کلمہ طیبہ کافی ہے؟ دیکھیں، بات تو صحیح ہے کہ جنت میں جانے کے لیے کلمہ طیبہ کافی ہے، لیکن اس جملے کا ایک مطلب ہے، اور وہ مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے تقاضے پورے کر دیے، صرف زبانی طور پہ نہ کہا، اور اپنے عمل سے اگر آپ نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو بالکل وہ شخص جو ہے وہ جنت میں جائے گا، مستحق ہو گیا۔ جنت کی قیمت تو یہی ہے، جنت کی کنجی یہی ہے، کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن ہم جو عوام میں یہ تاثر ہے کہ صرف زبانی کلمہ اور پھر چند اعمال، روایتی اعمال، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اصل میں تو ہماری تمام ذہنیت جو ہے وہ بگڑ چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ہنڈیا خراب ہو جائے تو پھر اس سے کچھ نہیں ہو سکتا، ہنڈیا پھر وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، خراب ہو جائے اور مسالے گڑبڑ ہو جائیں اور تو پھر وہ خراب ہنڈیا ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ہماری جو ذہنیت ہے دنیا میں رہنے کی، وہ خراب ہو چکی ہے۔ تو اب میں یہ نہیں کہتا کہ مایوسی نہیں ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنا بھی نہیں چاہتے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا نہیں چاہتے۔ ہمارے یہ خیال ہے کہ ہم ٹھیک ہیں۔ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، داڑھی رکھی ہے، اور کیا کروں، یہ اسی سوچ میں ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر ہم اس کی تھوڑی سی تفصیلی بات کریں تو کلمہ طیبہ دراصل ایک قیمت ہے جنت کی۔ جنت کی قیمت کیا ہے؟ کلمہ طیبہ۔ لیکن اب کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے، یہ بھی ہمیں جاننا ہوگا اور سوچنا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے ہمیں اپنے اوپر یقین کرنا ہوگا، اپنی حقیقت پر۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے اپنے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے۔ دراصل یہ ایک مکان ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور جب انتقال، واپس جانے کا وقت آئے گا تو یہ بدن کو ہم چھوڑ دیں گے، اس بدن کو ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو زندگی کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زندگی ہے کیا۔ اس ظاہر کے دھوکے سے نکلنا چاہیے، پھر آپ کی نظر اوپر لگے گی، یعنی جو اور حقائق ہیں، جو باطنی چیزیں ہیں، تو پھر آپ کی اس پہ نظر لگنا شروع ہو جائے گی اور آپ کو اس کا احساس اور ادراک بھی ہو جائے گا۔ دیکھیں، ابھی تو ہم اللہ کے وجود کو محسوس نہیں کرتے اور غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی شان سے ہر جگہ موجود ہے، لیکن ہم تو محسوس نہیں کر رہے۔ اس کو تو اس کو تو ایک طرف رکھیں، لیکن ہم اپنے وجود سے بھی غافل ہیں، حقیقی وجود سے، کہ ہم ہیں کیا۔
اس سے بھی غافل ہو کر اپنی زندگی کو دیکھیں نا، بس محدود ہے. صبح گئے کام پہ گئے اور رات کو آئے، بس واپس گھر آ کے کھانا کھا کے بس صبح ناشتے کر کے پھر نکل گئے. تو اس کو دیکھیں، ہم ایک خاص دائرے میں زندگی گزار رہے ہیں، ایک خاص سوچ میں. تو وہ سوچ جو ہے وہ حقیقت کے خلاف ہے، اور اس میں کامیابی اس وقت ہوگی جب آپ حقیقت کو محسوس کریں. وہ اقبال کا ایک شعر ہے، ہمارے شیخ کبھی کبھی فرماتے تھے کہ ذرا اے حقیقت منتظرہ نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میرے جبین نیاز میں. تو مجاز میں تو حقیقت نظر آ رہی ہے، مجاز میں حقیقت ہے. ہر انسان کی روح جو ہے حکم کن سے بنی ہے، اور اللہ کی پھونکی ہوئی روح ہے. تو مجاز اب حقیقت میں آ گیا ہے، تو اب آپ کو سجدہ کرنا ہے. جو تڑپ تھی سجدے کی اب حقیقت آپ کے سامنے ہے. یہ میری نشانی ہے، پہاڑ میری نشانی ہے، بادل نشانی ہے میری، یہ رات دن کا بدلنا میری نشانی ہے، اور سمندر میں کشتیوں کو چلنا میری نشانی ہے، اور یہ درخت کو دیکھو، یہ انار کو دیکھو، یہ زیتون کو دیکھو، یہ اس کو دیکھو، اس کو، یہ میری نشانیاں ہیں. یہ مجاز میں حقیقت ہے، موجود ہے. ورنہ ایک آم کی چھوٹی سی گٹلی کیسے ایک بہت بڑا تناور درخت بن جاتی ہے؟ کس کا حکم، کس کی قدرت؟ ظاہر ہے کہ اللہ ہے. تو جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے مجاز، یہ دراصل حقیقت ہے. خیر بہرحال میں یہ بات کہہ رہا ہوں کلمہ طیبہ کی. دیکھیں، میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو اپنے آپ سے غافل ہو چکے ہیں، اور ظاہر کے سوچ میں ہم رہ رہے ہیں. یہ بڑی خراب سوچ ہے، اس سے آپ پریشان رہیں گے. اگر آپ ظاہر کی سوچ میں رہے اور اسی کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا، اپنے ظاہر کو، تو پھر آپ پریشان رہیں گے. مختصر میں بات کروں، آپ پھر پریشان رہیں گے تو پھر تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی پریشانی جو ہے وہ پھر ختم نہیں ہوگی پریشانی. یہ ایک میں مختصر بات بتا رہا ہوں. ظاہر کے دھوکے میں اگر آپ آ گئے تو آپ پریشانی آپ کا مقدر ہے. جو کچھ بھی ہو آپ خوش نہیں رہیں گے، پریشان. اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ حقیقت کو پر یقین کریں، حقیقت پر یقین کریں، اور پھر اس لحاظ سے اپنے معمولات کو ترتیب دیں. اس کے لیے اس کے حساب سے اپنے معمولات کو ترتیب دیں تو پھر بات بن جائے گی. تو کلمہ طیبہ دراصل کی سمجھ ان لوگوں کو آ سکتی ہے جو کہ ظاہر کے دھوکے میں نہیں ہے. ان کو یہ کلمہ طیبہ سمجھ میں آ سکتا ہے. ورنہ جو بھی ظاہر کے دھوکے میں ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کلمہ طیبہ کیا، پورا دین ہی ان کی سمجھ سے بالا تر ہوگا. پورا دین سمجھ میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، وہ کریں گے، پگڑی باندھ لو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب کر لو، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دین کو آپ سمجھیں گے نہیں کہ دین ہے کیا. اللہ کو آپ محسوس نہیں کر سکتے. جب تک آپ ظاہر کو محسوس کر رہے ہیں تو آپ اللہ کو محسوس نہیں، ادراک نہیں ہو سکتا. اللہ کو آپ دیکھ نہیں سکتے. گویا کہ مقام احسان کیا ہے؟ گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. تو وہ کیفیت تو اس وقت تک آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی کہ جب تک آپ ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہیں. یعنی ظاہر کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا ہے اور اس کو آپ نے اہمیت دے دی ہے. تو اس وقت تک آپ کو ظاہر کی جو حقیقت ہے وہ پردے میں رہے گی.
یہ پردہ جو ہے یہ ہٹانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے پھر سوچ سمجھ سے، عقل سے، عام سے، مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہے، عقل جو ہم کچھ دیکھ رہے ہیں اپنے حواس سے، اس کو آپ دیکھیں کہ بھئی ہے کیا چیز، تو پھر آپ کا سفر آگے بڑھ سکتا ہے اور جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا آپ کے، کیونکہ دنیا آپ کے لیے، دنیا میں رہنے کی جو نظر ہے وہ آپ کی بدل جائے گی، اور آپ پھر حقیقت کے لیے زندگی گزاریں گے۔ اگر ظاہر کے دھوکے سے باہر نکل گئے تو پھر آپ حقیقت کے لیے زندگی گزاریں گے۔ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم